Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study grammar essays. Essays आपका 15 नंबर का ये सवाल हुआ करता है और आपको पेपर में 4 या 5 एसेज आया करते हैं और आपने किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है. इससे पहले ऐसे कैसे लिखना है और कितनी एग्ज़ाम के ऐसे हुआ करते हैं उस पर एक डिटेल्ड लेक्चर डिलीवर किया जा चुका है. तो आज जो हमारा टॉपिक है माय फेवरेट पर्सनैलिटी, आपने इसको भी इसी तरह अटेम्प्ट करना है. यानी एक ऐसे के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ हुआ करते हैं. हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, जिसको टॉपिक सेंटेंस कहा करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उसी टॉपिक सेंटेंस की वजाहत बाकी पूरे पैराग्राफ में की जाती है. तो एक पैराग्राफ के अंदर 1 या 2 बातें डिस्कस की जाती हैं और फिर अगला पैराग्राफ शुरू किया जाता है. इस तरह से हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है जो पूरे के पूरे उस पैराग्राफ का थीम पेश किया करता है. तो इस तरह से एक ऐसे पूरा डेवलप किया जाता है. तो आज हमारा टॉपिक है माय फेवरेट पर्सनैलिटी. तो इसकी रीडिंग करने के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है माय फेवरेट पर्सनैलिटी. इसकी रीडिंग शुरू करते हैं. द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. लॉन्गफेलो के एक पोइटिक वर्स, छोटा सा एक स्टैंजा बना हुआ, ये कोटेशन के तौर पर हम इसको लिखेंगे. द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट, के जो अजीम लोग हैं जिनका तारीख में एक ख़ास नाम हुआ करता है, उन्होंने अपनी मेहनत के बलपोते पर एक ख़ास मुकाम हासिल किया और उस मुकाम पर वो बराजमान रहे. और बट दे वाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड इन द नाइट, जब वो अजीम लोग मेहनत मुशक्क़त कर रहे थे एक ख़ास मुकाम को हासिल करने के लिए, तो उनके अपने फेलोज़, वो कंपेनियंस, वो सोए हुए थे और ये अजीम लोग रात हर रात मेहनत करके अपने लिए ख़ास मुकाम हासिल कर रहे थे और अपने नेशन के लिए भी मुकाम हासिल कर रहे थे. तो इस छोटे से एक पोइटिकल नोटेशन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की तरह हमें सोना नहीं है, बल्कि अजीम लोगों की तरह बेदार रहकर काम करना है. In 1893, a beautiful boy entered the Lincolns in London. He was well groomed and had fair complexion and aquiline features. 1893 में एक खूबसूरत लड़का लिंकन्स इन, जो लंदन में एक तालीमी इदारा है, उसमें दाखिल होता है और एक वेल ग्रूम्ड, खुश लिबास नौजवान था, बड़ी गोरी रंगत वाला और उसके उकाबी नैन नक्श थे. He had come from India to learn law. कानून की तालीम हासिल करने के लिए वो इंडिया से आया था. Who knew that one day he would develop into Qaid-e-Azam for the Indian Muslims and liberate them from slavery. और कौन वाकिफ था इस लड़के से कि एक दिन आएगा कि यही लड़का हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आज़ादी का एक पैमाना लेकर आएगा. और इसी उस लड़के ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी भी दिलाई थी और इसी को लोग कायद-ए-आज़म कहते थे. He is my only choice as my favorite personality. अब यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ मुकम्मल होता है कि पहला जो सेंटेंस है उसमें उस शख्स का बताया और पूरे पैराग्राफ में उसकी वजाहत की गई. अब नेक्स्ट पैराग्राफ और उसका टॉपिक सेंटेंस. मोहम्मद अली जिन्ना, अब यहाँ पर MA जिन्ना लिखा हुआ है, लेकिन आप जब लिखेंगे इसको पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो इसको अपने मुकम्मल लिखना है मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना नहीं लिखिएगा. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ग्रेट विजनरी. विजन का ताल्लुक हमेशा मुस्तकबिल के साथ होता है और ऐसा शख्स जो मुस्तकबिल शनास होता है उसको विजनरी कहा करते हैं, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. His vision developed with the passage of time and experience. और कायद-ए-आज़म का ये विजन गुजरते हुए वक्त के साथ और हासिल होने वाले तजर्बे के साथ मज़ीद बेहतर होता गया. He had been a great ambassador of Hindu-Muslim unity at start. कि कायद-ए-आज़म तारीख की वो वाहिद पर्सनालिटी थे
جو ایک ہی وقت میں کانگریس اور جب مسلم لیگ بنی دونوں کے اس وقت مین لیڈنگ رول پلے کرنے والے پرسن تھے، یعنی وہ دونوں کے چیئرمین تھے. اور ایک وقت تک قائد اعظم کوشش کرتے رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان متحد ہو کے اس وقت جو ڈومینیٹنگ پاور تھی برطانیہ کی اس کے خلاف ایکشن کرے. لیکن قائد اعظم کا یہ نظریہ کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ بعد میں غلط ثابت ہوا. But soon he realized that the Muslims under the authority of the Hindus would be treated like slaves. کہ اگر برطانیہ جو قابض تھا وہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں ہندوؤں کے نیچے رہنا پڑا تو محض وہ غلام کے طور پہ رہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں. He had such an ability that he could analyze past and present and map out future plans sensibly. اور قائد اعظم میں ایسی صلاحیت لازماً موجود تھی کہ وہ اپنے ماضی اور حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام تر سابقہ ادوار کو دیکھ کر ایسے نظریے کو ڈیولپ کر سکتے تھے جس سے ایک اچھا مستقبل بن سکتا. Having established this, we can say confidently that he was a leader in the true sense. تو قائد اعظم کے اس تمام تر ویژن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک مخلص لیڈر رہنما تھے. He was not a follower. قائد اعظم فالوور نہیں تھے، وہ ٹرینڈ سیٹر تھے. یعنی اس کے اوپر ایک بہت اچھی سی کوٹیشن بھی لکھی جا سکتی ہے کہ قائد اعظم did not want to be a trend follower, rather he wanted to be a trend setter. کہ وہ ٹرینڈ فالوور نہیں بننا چاہتے تھے، اس کی بجائے انہیں ٹرینڈ سیٹر بننا زیادہ بہتر سمجھا اور وہ حقیقی معنوں میں ٹرینڈ سیٹر تھے. He had the ability to instruct and direct people in the right direction. اور قائد اعظم میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم موجود تھی کہ وہ لوگوں کو صحیح ڈائریکشن کی طرف رہنمائی کرتے. People used to wait for his policy statement and they were never let down their great leader. اور لوگ کتنی دیر بیٹھ کے قائد اعظم کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھی کہ پالیسی بنانا یہ ویژنری لیڈرز کا ہی کام ہوا کرتا، جیسے کہ قائد اعظم تھے. جیسے ہی قائد اعظم کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ پیش کرتے تو جو عوام الناس تھے وہ ان کی اس پالیسی سٹیٹ پر عمل کرتے اور کبھی بھی قائد اعظم کو لیٹ ڈاؤن مایوس نہیں کیا. Whether it was elections or mass campaign, matters of the Muslim League or communal rights, the قائد always proved equal to the task. چاہے الیکشنز ہوں یا میس کیمپین بڑے پیمانے پر جلسے جلوس کرنے ہوں، میٹرز آف دا مسلم لیگ یا مسلم لیگ کے معاملات ہوں، اور کمیونل رائٹس یا مختلف قسم کے نسلی فسادات ہوں، قائد اعظم ہمیشہ سے جیسا کام آتا اس کے مطابق اپنی جرأت، بہادری اور تندہی سے کام میں لگ جاتے. As a leader, he knew his goal and he had a plan to achieve it. بطور رہنما ان کو اپنے گول، اپنے مقصد، اپنے ٹارگٹ کا پتہ تھا کہ کیسے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک خاص پلان لازمن ہوتا. Mr. Jinnah was a superb negotiator. His confidence knew no bounds, but he never became overconfident. قائد اعظم سپر بہترین نیگوشیٹر، مذاکرات کرنے والے تھے. یعنی ان کے اندر مذاکرات کرنا، جس کو ٹیبل ٹاک بھی کہہ سکتے ہیں، ان میں ٹیبل ٹاک کرنے کی صلاحیت بہت اچھی موجود تھی اور اس کو پازیٹیولی یوز کرتے. ان کا جو کانفیڈنس تھا، اعتماد، ایک ہوتا ہے کانفیڈنس، ایک ہوتا ہے اوور کانفیڈنس. کانفیڈنس ایک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن جس شخص کو اپنے اس اعتماد پر کوئی بہت زیادہ فخر کرنا شروع کر دے وہ پھر نیگیٹو چیز بن جاتی، اور ہمیشہ ایسے بندے ڈوب جاتے ہیں. His confidence knew no bounds. ان کے اعتماد کی حد ہی کوئی نہ تھی. لیکن he never became overconfident. انہوں نے کبھی بھی اپنے اعتماد کو غلط انداز میں نہیں استعمال کیا یا اپنی ابیلٹی، صلاحیت پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا. Therefore, he pleaded the case of
the Muslims very diplomatically. اس لیے قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا آزادی کا مطالبہ بہت ہی بہترین انداز مذاکرات کے ساتھ پیش کیا. His negotiating skills were outstanding during Cabinet Mission Plan, Cripps proposals and شملہ کانفرنس. مختلف مواقع پر ہونے والی جو مختلف قسم کی کانفرنس تھی، جیسے کہ یہاں پر کیبنٹ مشن کا ذکر کیا گیا اور کرپس پروپوزل کا ذکر کیا گیا یا شملہ کی کانفرنس کا ذکر کیا گیا، ان تمام مواقع پر قائد اعظم نے اپنے مذاکرات کے ذریعے انہیں قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی. During the talks, he never retreated from his stance and finally won Pakistan. اپنی اس تمام تر گفتگو کے دوران، اس ٹیبل ٹاک کے دوران، وہ اپنے اس نقطۂ نظر سے، یعنی پاکستان کو حاصل کرنا ان کا بیسک نقطۂ نظر تھا، اپنے اس نقطۂ نظر بالکل پیچھے نہیں ہٹے اور بالآخر پاکستان حاصل کیا. Nature had gifted him with an excellent willpower that he used successfully to achieve his goal. اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو ایکسلنٹ ول پاور، ایک شاندار قوت ارادی عطا کی تھی، یعنی جس کام کو کرنے کا وہ ارادہ کر لیتے اس پر ڈٹ جاتے اور لازماً اسے حاصل بھی کر لیتے. Despite his struggle with weak health, Jinnah kept struggling for his aim untiringly. مسلسل کمزور ہوتی ہوئی صحت کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا اور انٹائرنگ، بغیر تھکے ہوئے اس کو مزید بہتر بناتے گئے. He was so confident and determined that no one could ever waver him in difficulties. وہ اپنے اس مقصد پر اتنے مستقل مزاجی سے ڈٹے ہوئے تھے اور پر اعتماد تھے کہ کوئی بھی ان کو جتنی مرضی مشکلات آ جاتیں ان کو اپنے مقصد سے ہٹا نہ سکیں. He used to preside over meetings, travel a lot, negotiate with his opponents, see visitors and supervise the working of the Muslim League, all without complaining. قائد اعظم جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ان کی پریزائڈ اوور صدارت کرتے اور ٹریول الاٹ، دور دراز مقامات کا سفر کرتے، نیگوشیٹ ود ہز اپوننٹس، اپنے مخالفین کے ساتھ بات چیت کرتے، سی وزٹرز، ملاقاتیوں کو ملتے، اینڈ سپروائز دا ورکنگ آف دا مسلم لیگ، اور جو مسلم لیگ کے کارکنان تھے ان سے بات چیت کرتے، ان کی نگرانی کرتے، اور یہ تمام کام بغیر کسی گلے شکوے مفاد کے کیا کرتے. In the same way, Jinnah was very brave and undaunted. اسی طرح قائد اعظم نڈر اور بہادر تھے. Many a time his guards suspected a murder attempt and advised him to be careful. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ قائد اعظم کے گارڈز کو شک ہوا کہ ان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. But did not care for it. لیکن قائد اعظم اس طرح کی بات پر کان نہیں دھرتے. On the eve of independence, a British intelligence officer told him about an expected attack on him. آزادی کی شام یعنی کہ 13 اگست کی رات کو اور 14 اگست کے درمیانی شب ایک برطانوی خفیہ آفیسر جو تھا اس نے بتایا کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. He, however, did not give it even the first thought. لیکن قائد اعظم نے اس بات پر بالکل کان نہیں دھرا، اس کو سوچا تک نہیں. He accompanied Lord Mountbatten and his cavalcade reached the destination safe and sound. اور وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اپنے اس کاروں کے قافلے کے ساتھ گئے اور بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود پر پہنچے. Of course, he was gifted with a sense of humor. بلا شبہ قائد اعظم کی حصے مزاح بھی بہترین تھی. He would comment humorously on various occasions to please his audience. اور اپنے سامعین کو وہ تھوڑا سا مزاح دینے کے لیے مذاق بھی کرتے. He was never malicious. Even during talks, he would not spare a powerful opponent by making witty remarks. ان کا یہ مذاق
نفرت پر مبنی نہیں ہوتا، یعنی کسی کا مذاق اڑاتے نہیں لیکن ہلکا پھلکا مذاق کرتے ضرور تھے، حتیٰ کہ گفتگو کے دوران بھی وہ اپنے طاقتور مخالفین کو بھی نہیں بخشتے اور ان کے ساتھ بڑی حاضر جوابی کے ساتھ گفتگو کرتے۔ He was a committed and great lawyer، اور قائد اعظم ایک مستقل مزاج اور ڈٹے ہوئے قانون دان تھے۔ Mr. Jinnah had such a mastery over law as the judges and his rival attorneys would admire him for it، اور قائد اعظم ایسے قابل ترین وکیل تھے کہ ان کے مخالف وکیل بھی اور ججز بھی وہ بھی ان کی تعریف کرتے۔ He would interpret law in a convincing way to win a case، اور کسی بھی کیس کو جیتنے کے لیے قائد اعظم بہترین انداز مثالیں پیش کرتے۔ To conclude، it is difficult to epitomize the personality of my hero so briefly۔ نتیجتاً میرے ہیرو قائد اعظم محمد جناح کی شخصیت، ان کی خصوصیات کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ At home he was a loving husband, affectionate father and a kind master to servants۔ جب وہ گھر پہ ہوتے تو وہ ایک محبت کرنے والے خاوند، محبت کرنے والے باپ اور ایک اپنے ملازموں کے ساتھ شفیق مالک کے طور پر پیش آتے۔ آؤٹ آف ہوم، اور جب گھر سے باہر جاتے، ہی واز اے ٹف چیلنجر فار ہز اپوننٹس، تو اپنے مخالفین کے لیے اتنی سخت حریف ثابت ہوتے۔ دس لائر ڈڈ ناٹ نو دیٹ ون ڈے ہی وڈ ون دا موسٹ امپورٹنٹ کیس آف ہز لائف۔ یہ وکیل بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ تاریخ کے سب سے بڑے کیس کو جیت جائے گا، یعنی پاکستان۔ If he had been on the side of Congress, there would not have been any Pakistan۔ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم کانگریس یعنی ہندوؤں کی طرف ہوتے تو شاید کبھی بھی پاکستان کا وجود نہ ہوتا۔ The قائد was the only difference and the people who differ write history۔ اور قائد اعظم وہ شخصیت تھے جو واضح فرق تھا ہندوؤں اور مسلمانوں میں، اور جو شخص فرق رکھتے ہیں وہی تاریخ لکھتے ہیں۔ Strong flowers decay, but a great name shall never pass away۔ Strong flowers decay، طاقتور ترین پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، لیکن گریٹ نیم شیل نیور پاس اوے، لیکن جو بہترین نام ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ لانگ فیلو کی کوٹیشن ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایسے، مائی فیوریٹ پرسنالٹی۔ نیکسٹ ایسے میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔